الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق الله العلي العظيم۔ سورہ تحریم کی آیات ہیں اور 8 آیتیں گزشتہ ہفتے ہو چکی تھیں۔ اس میں خلاصے کے طور پہ یہ سمجھ لیا جائے کہ اس میں ازواج مطہرات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہیں، ان سب کے اعمال کی، اخلاق کی، تربیت کی، تادیب کی اصلاح کی گئی تھی۔ تربیت کا کام کیا گیا تھا، ان کو تادیب، ان کے ساتھ تادیب کا معاملہ کیا گیا تھا، ادب سکھایا گیا تھا۔ اور کیا کہا گیا تھا کہ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، یعنی اس میں اشارہ دیا گیا تھا کہ آپ سے جو تھوڑی سی چوک ہو گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشورہ کر کے، تو آپ کو چاہیے کہ اللہ سے توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ لہٰذا جو شروع کی 8 آیات ہیں وہ اس صورت کا پس منظر بھی ہیں اور ازواج مطہرات کی تربیت کا ایک درس بھی ہے۔ لیکن ہم آگے کی جو 9 اور بلکہ 5 آیتیں، 8 آیتیں نہیں 5 آیتیں ہوئی تھیں، آگے کی جو 6 اور 7ویں آیت ہے اس میں عام مسلمانوں کو خطاب ہے، اور عام مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ آدمی سے مراد جہنمی، جو جہنم میں جانے والے ہیں، ان سے آگ بھڑکائی جائے گی۔ آج ہم اپنے ہاں دنیا میں آگ جو جلاتے ہیں، کاغذ کا استعمال کرتے ہیں، پنی کا استعمال کرتے ہیں، لکڑی کا استعمال کرتے ہیں آگ جلانے کے لیے، لیکن جہنم کی آگ ایک ایسی آگ ہے جو بھڑکانے کے لیے انسانوں کو ڈالا جائے گا اور اسی طریقے سے پتھروں کو ڈالا جائے گا اس کی آگ کو بھڑکانے کے لیے۔ اور پھر اس آگ پر یعنی جہنم پر علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، ایسے سخت طاقتور فرشتے مقرر ہوں گے، لا یعصون اللہ ما امرهم، جو اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ حکم دیتا ہے کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کام کیا کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز اس میں یہ سمجھنے کی ہے قُوا أَنفُسَكُمْ کا کیا مطلب ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اور اپنے آپ کو آگ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں اور احکام الہیہ کے پابند ہو جائیں، یعنی اللہ نے جو احکام دیے ہیں اس پر ہم پابندی سے عمل کرنے لگیں۔ یہی تفسیر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اس آیت کے نازل ہو جانے کے بعد کہ اللہ کے رسول ہم اپنے آپ کو آگ سے بچائیں، وہ تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں اور احکام الہیہ کے پابند ہو جائیں اور اللہ کے جو حکم ہے اس پر ہم پابندی سے عمل کرنے لگیں، لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو آگ سے بچائیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کاموں کا حکم تم اپنے گھر والوں کو دو، اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ان کاموں کو تم اللہ تعالیٰ سے منع کرو، اور اپنے اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے روکا ہے، منع کیا ہے، وہ کام ان کاموں سے روکو اپنے گھر والوں کو، ان کاموں سے اپنے گھر والوں کو روکو۔ یہ ہے اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب۔ اور گھر والوں میں عام جو اہل و عیال ہوتے ہیں وہ سب شامل ہیں، بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، نوکر بھی ہیں، چاکر بھی ہیں، بلکہ تفسیر میں لکھا ہے کہ لونڈے اور غلام، لونڈیاں اور جو غلام ہوتے تھے وہ سب شامل ہیں، اور کوئی بعید نہیں کہ اس میں نوکر چاکر جو ہمارے گھروں میں کام کیا کرتے یا کرتی ہیں وہ سب بھی اس میں شامل ہوں گے۔ اور دوسری چیز اس آیت کے ماتحت حضرات فقہاء کرام نے یہ چیز ثابت کی ہے کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر شخص پر ضروری ہے، ہر شخص پر ضروری ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو دین کی تعلیم، فرائض شرعیہ، حلال اور حرام کی تعلیم دے اور اس پر حتی الامکان عمل کرانے کی کوشش اور فکر کرے۔ یہ نہیں کہ ہم نے مدرسے میں ڈال دیا تو کام میرا ہو گیا، نہ، یہ نہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو کہیں جماعت میں بھیج دیا تو کام ہمارا ہو گیا، نہیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس نے سیکھا ہے اس پر عمل کرانے کی کوشش اور فکر کی جائے۔ جتنی ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو کہیں ایسے ادارے میں داخل کیا جائے جہاں وہ دین سیکھ سکے، وہیں ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ اپنے بچوں کی فکر کی جائے، اپنے بیوی کی فکر کی جائے، اپنے اہل و عیال کی فکر کی جائے کہ وہ کس طریقے سے اس پر عمل کر رہی ہیں، کس طریقے سے وہ ہمارا بچہ عمل کر رہا ہے، جو سیکھا ہے اس پر عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اور حتی امکان کوشش کی جائے گی کہ اس پر وہ لوگ عمل کریں۔ آگے بتایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم، اس میں 2 ایسے عقائد کی تردید کی گئی، بلکہ 2 گمراہیوں کی تردید کی گئی۔ ایک تو گمراہی یہ تھی کہ کفار جو تھے، مشرکین جو تھے، وہ فرشتوں کو
خدا جانتے تھے، ان کو معبود سمجھتے تھے اور کہتے تھے انہی کی عبادت کی جائے گی۔ کچھ لوگ تھے، الگ الگ لوگوں نے اپنے معبود بنائے رکھے تھے، تو کچھ لوگ فرشتوں کو معبود کہتے تھے۔ لہٰذا یہاں بتا دیا گیا کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ وہ معبود کیا، وہ تو اللہ کی مخلوق ہیں تمام مخلوق کی طرح، بس نورانی مخلوق ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہیں، اور مخلوق بھی ایسی مخلوق ہیں کہ حد درجہ اللہ کی مطیع ہیں، فرما بردار ہیں۔ کیا فرمایا؟ لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ اللہ جو حکم دیتے ہیں اس سے ذرہ برابر نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، اور جو بھی کام کہتے ہیں اس کو فوراً کر دیتے ہیں، اس کو فوراً کر دیتے ہیں۔ اور دوسری گمراہی یہ بتائی گئی کہ جو یہودی تھے ان کا یہ ماننا تھا، ان کا یہ عقیدہ تھا، یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ جس طریقے سے انسانوں سے اللہ کی نافرمانی اور سرکشی ہوتی ہے، اسی طریقے سے فرشتوں سے بھی سرکشی ہوئی، وہ لوگ فرشتوں کے سرکشی کے قائل ہیں، لہذا اس کی یہاں تردید کی گئی، اس کی یہاں تردید کی گئی۔ اور بلکہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرشتوں سے جو سرکشی ہوئی اس میں جو سب سے ان کا جو سرغنہ تھا، جو ان کا سرخیل تھا، جو ان کا سردار تھا، وہ کون تھا؟ وہ ابلیس تھا، وہ ابلیس ہوا، لہذا فرشتوں سے بھی سرکشی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں صاف کر دیا گیا کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو بھی حکم دے دیا جاتا ہے وہ اس پر پابندی سے عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اس کی ذرہ برابر مخالفت نہیں کرتے، اور ذرہ برابر نافرمانی کے گویا کہ شکار نہیں ہوتے ہیں، وہ شکار نہیں ہوتے نافرمانی۔ تو یہ چیزیں بتائی گئیں۔ ایک چیز اور اس میں اشارہ کیا گیا، ملائکۃ غلاظ شداد، اس آگ پر، اس جہنم پر ایسے فرشتے ہوں گے جس کو قرآن پاک میں سورہ علق میں زبانیہ کہا گیا، زبانیہ کہا گیا کہ جو فرشتے آگ پر مقرر ہوں گے ان کا نام زبانیہ ہوگا، اور وہ ایسے سخت ہوں گے کہ ان سے لڑنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا، ایسے سخت ہوں گے کہ ان سے لڑنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا، کوئی اپنے زور پر، کوئی جتھے کی شکل میں، کوئی زور زبردستی کر کے یا کوئی رشوت دے کر کے کوئی بھی جہنم سے بچ نہیں سکتا، جس کے تعلق سے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا جس کے تعلق سے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کی اور اپنے آپ کی فکر کریں، جہنم کی آگ سے بچنے کی اور بچانے کی، جہنم کی آگ سے بچنے کی اور بچانے کی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اس شخص پر جو کہے کہ اے میرے بیوی بچوں، تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہاری زکوٰۃ، تمہارا یتیم، تمہارا مسکین اور تمہارے رشتہ دار، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اس کو بھی جنت میں جمع فرمائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری نمازیں، تمہارا روزہ، تمہاری زکوٰۃ، اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم ان اعمال کی فکر کرو، اس میں ذرہ برابر غفلت نہ کرنا، اس میں ان اعمال میں ذرہ برابر غفلت نہ ہونے دینا۔ اور دوسری چیز جو فرمائی کہ یتیمکم و مسکینکم، کہ تمہارا یتیم، تمہارے رشتہ دار، تو اس میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے تعلق سے تمہارے اوپر جو حقوق ہیں ان کو خوشی کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ ادا کرو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم کو بھی جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور اسی طریقے سے مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی کے حوالے سے یہ بات بھی لکھی ہے کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب میں وہ شخص ہوگا جس کے گھر والے دین سے غافل ہوں، جاہل ہوں۔ پھر سے سنیے، روح المعانی کے حوالے سے مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ماتحت لکھا ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے سخت عذاب میں وہ شخص ہوگا جس کے گھر والے دین کی تعلیم سے غافل ہوں اور جاہل ہوں۔ اور ہم کو اس چیز کی فکر کرنی ہے کہ ہمارے گھر والے کیا کر رہے ہیں، ہم کو اس چیز کی فکر کرنی ہے کہ ہمارے بچے کون سی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کیا یہ وہی تعلیم ہے جو تعلیم اسلام کا ایک شعبہ ہے اور اسلام کا ایک جز ہے؟ کیا یہ وہی تعلیم ہے کہ جب اسلام میں قرآن کے نزول ہونے کی شروعات ہوئی، قرآن نازل ہونا شروع ہوا، جو سب سے پہلے آیت نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، کیا یہ وہی تعلیم ہے؟ تو تعلیم مفید ہے یا مضر ہے، یعنی نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے، یہ اسی وقت پتہ لگایا جا سکتا ہے جب پہلی آیت کو ہم دیکھیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے۔ اس میں کہا گیا کہ پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے، تو پتہ چلا کہ تعلیم اسی وقت فائدہ مند ہو سکتی ہے، کارآمد اور مفید ہو سکتی ہے جب تک کہ تعلیم میں اللہ کا تعارف نہ کرایا جائے، جب تک کہ تعلیم میں اللہ سے انٹروڈکشن نہ ہو، جب تک کہ تعلیم میں اللہ کا پتہ نہ بتایا جائے، جب تک کہ تعلیم میں اللہ کے اوصاف اور اللہ کی صفات اور اللہ کی کوالٹیز اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی جباریت اور اللہ کی اسی طریقے سے جو تمام صفات ہیں ان تمام چیزوں کو نہ بتایا جائے، اس وقت تک کہ وہ تعلیم فائدہ مند نہیں ہو سکتی، دنیا کی جو تعلیم ہے جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، جس میں اللہ کی معرفت نہیں بتائی جاتی، جس میں اللہ کا انٹروڈکشن نہیں دیا جاتا، وہ تعلیم نہیں، وہ فنون ہے، وہ فن اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو علم نہیں کہہ سکتے، لہٰذا ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم وہ دینی ہے جو اللہ کے نام کے ساتھ ہو، جو بسم ربک الذی ہو، یعنی پالنے والے اور پیدا کرنے والے کا نام اس میں شامل حال ہونا چاہیے، تب وہ ہمارے لیے تعلیم فائدہ مند ہوگی اور ہمارے بچوں کے لیے بھی ہوگی۔ جب ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے تو اس کا نتیجہ
انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی دیکھیں گے، اور جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو یہی بچے کل ہمارے لیے بخشیں گے، اور یہی بچے ہمارے لیے ایصال ثواب کریں گے، تب ہم کو اس کا فائدہ اپنے قبر میں دکھائی دے گا، اور کل قیامت کے دن ہم کو انشاءاللہ اس کا فائدہ دکھائی دے گا۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اپنی بھی فکر کریں اور اسی طریقے سے اپنے بچوں کی بھی فکر کریں۔ آگے دوسری آیت میں فرمایا، آیت نمبر 7 میں، یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، کہ اے کافروں، اے وہ لوگوں جو انکار کرنے والے ہو، اے وہ لوگوں جو کفر کرنے والے ہو، اے وہ لوگوں جو اللہ کا انکار کرنے والے ہو، رسول اللہ کو نہ ماننے والے ہو، لا تعتذروا اليوم، آج عذر نہ کرو، آج معذرت پیش نہ کرو، آج سوری کا الفاظ نہ کہو۔ جو تمہاری زبان پہ ایک لفظ رٹا ہوا تھا کہ کسی کو دھکا بھی دے دو، اس کے بعد کہہ دو آئی ایم سوری، یہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے، یہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے کہ کسی کو دھکا بھی دو، کسی کو نقصان بھی پہنچاؤ، اس کے بعد ایک لفظ کہہ دیا آئی ایم سوری، بات ختم۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ساتھ تم نے بغاوت کی، اللہ کے ساتھ تم نے جو ہے دشمنی مول لی ہے، اور اللہ کو تم نے اپنا دشمن بنایا ہے، لہذا لا تعتذروا اليوم، دنیا جو تھی یہ دارالامتحان تھا، اور کل قیامت کے دن جب جہنم میں جہنمیوں کو ڈالا جائے گا تو وہ دارالجزا ہے، وہ رزلٹ کا دن ہے، وہ نتیجے کا دن ہے۔ اس دن رزلٹ دیا جا رہا ہوگا، لوگوں کو نتیجہ سنایا جا رہا ہوگا کہ تم نے دنیا میں رہ کر کے جو امتحان دیا، تم نے دنیا میں رہ کر کے جو کام کیا، اس تعلق سے جو بھی کام کیا، تم نے اچھا کیا تو اس کا اچھا بدلہ، تم نے غلط کیا تو اس کا غلط اس کا جو ہے سزا دی جائے گی۔ جس کا اشارہ 30ویں پارے میں بھی ہم کو ملتا ہے کہ سورہ زلزال کی آخری آیت، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کرتا ہے تو اس کو اس کا بھی اجر دیا جائے گا اور وہ اس کو دیکھے گا، اور کوئی ذرہ برابر برائی کرتا ہے تو اس کو اس کی سزا دی جائے گی اور اس چیز کو وہاں دیکھے گا۔ لہٰذا کافروں کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ آج تم کو عذر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج تمہارا عذر قبول نہیں کیا جائے گا، آج تمہارا سوری ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، جہنم میں تم اس لیے جل رہے ہو کیونکہ تم نے دنیا میں یہی کام کیے تھے، جہنم والے کام کیے تھے، تم نے جنت والے کاموں کی طرف اپنے آپ کو نہیں لگایا، تم نے جنت والے کاموں کی طرف اپنے آپ کو نہیں لگایا، لہٰذا تم نے جہنم والے کاموں میں لگایا۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، جو بھی تم کیا کرتے تھے آج اس کی سزا تم بھگت رہے ہو۔ اب توبہ کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب توبہ یہاں پہ قبول نہیں کی جائے گی، اب توبہ کا کوئی اہمیت نہیں رہ گئی، لہٰذا اگر تم کو توبہ کرنی تھی تو تمہارے لیے دنیا تھی، تمہارے لیے دنیا تھی۔ اور پھر اس کے بعد کافروں کے بارے میں آیا کہ وہ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اس طریقے کی بات کہی گئی کہ اس دن کہیں گے کافر کہ اے اللہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا۔ کیا دیکھ لیا؟ جہنم کے عذاب کو دیکھ لیا، اس کی ہولناکی کو ہم نے سن لیا، لہٰذا اے اللہ آپ ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ یہ کریے کہ ہم کو پھر سے دنیا میں بھیجیے نعمل صالحا، تاکہ ہم وہ نیک کام پھر سے کر سکیں، تاکہ جو ہم کو موقع ملے اب پھر سے ہم کر سکیں۔ لیکن وہ ان کی آرزو رہ جائے گی، اس کو کبھی پورا نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا ایک ہی دنیا اور ایک ہی زندگی ہمیں ملی ہے، ہم کو اسی میں رہ کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ یہی ہمارے ایک ایمان والے کے لیے اس صورت کے اس رکوع میں جو ہے پیغام دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور جہنم کے عذاب سے بچنے کی اور اپنے گھر والوں کو بچانے کی فکر کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔